میاں بیوی کے درمیان فزیکل کانٹیکٹ روزے کے دوران کس حد تک آپ کو الاؤ کیا گیا؟ اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کے عمل سے گزر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بوسو کنار کی حد تک رہتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خواتین کی ناپاکی کی سچویشن ہر حالات کے اندر اس کا کفارہ پھر وہ کیسے کر سکتی ہیں بعد میں؟ مینسس کے ایام ہوتے ہیں تو عورت کو روزہ معاف ہوتا ہے. پوری دنیا والے ایک ہی دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بعض لوگ مزاحیہ بھی لیتے ہیں کہ مولانا ہمارا روزہ کھا گئے, کوئی کہتے ہیں ہماری عید کھا گئے. کفارے میں اور قضا میں کیا فرق ہے؟ کفارہ ہوتا ہے آپ نے جان بوجھ کے وہ عمل کیا جس کو اسلام نے صراحتاً منع کیا. قضا کا مطلب ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کریں, وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں, انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جس کو سانس کی پرابلم ہے اور انہیلر لیتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں میڈیسن ہوتی ہے. پرفیوم اور اسپرے کا استعمال, اس میں اکثر الکوہول ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ روزہ اور نماز دونوں صورت میں آپ پرفیوم کو یوز کر سکتے ہیں. ترکی کے ایک بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر نور باقی, انہوں نے لکھا کہ میں نے بتدریج جب تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ روزہ تو خود طبی معجزہ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو تھروٹ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری. ناظرین, سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والی آڈینس کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ کن کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے, اسی بارے میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا کرم, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. علامہ صاحب, سب سے پہلے بتائیے گا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایکسپلین کیے گا کہ روزہ کن کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے خوبصورت انداز میں روزے کو بیان کیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو تو تمہارے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. تو روزہ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ جیسے مال کا میل زکوٰۃ صاف کر دیتی ہے تو یہ روزہ انسان کی روحانی جو کثافتیں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو یہ روزہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. اس پر ترکی کے ایک بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر نور باقی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے بتدریج جب تحقیق کی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ روزہ تو خود طبی معجزہ ہے. اسی طریقے ہمارے پاکستان لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک محقق پروفیسر ہیں ڈاکٹر عالمگیر خان صاحب, انہوں نے اپنی کتاب طب جدید میں بڑی خوبصورت بات کہی, کہا کہ روزہ تو بہت سارے ان گنت طبی فوائد کا سرچشمہ ہے. اب روزے سے فائدہ ظاہر سی بات ہے وہی بندہ اٹھائے گا جو روزے کو ٹھیک طریقے سے مکمل کرے گا, روزے کو توڑے گا نہیں. تو روزہ ٹوٹتا کیسے, اس کا بنیادی فارمولہ ہمارے ناظرین کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو بیرونی سطح سے ہم اپنے دماغ میں یا معدے میں پہنچا دیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ادروائز روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, یہ بتائے گا اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور اس نے بھول کر کچھ کھا لیا ہے تو ایسی سچویشن میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے. آپ نے کہا کہ میری امت پر نیند اور بھول دونوں معاف کر دیے گئے ہیں. یعنی کوئی شخص سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس کی نماز قضا ہو گئی, اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو اس کو اس بات کا گناہ نہیں ملے گا. اور روزے کے لیے تو بطور خاص کہا گیا ہے کہ اگر بھول کر کوئی شخص کھانا کھا لیتا ہے, پانی پی لیتا ہے, کہ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے روزہ ہے, بھول گیا تھا, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, مکروہ بھی نہیں ہوگا روزہ, مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائے گا جیسے کہ انجیکشنز لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, جو ڈرپ ہے یا انجیکشن ہے یہ ہمارے معدے میں نہیں جاتے ہیں, اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر گوشت میں انجیکشن لگے یا جو ہے نا وہ ڈرپ یا انجیکشن ہماری رگ کے اندر لگی ہے, وین میں لگی ہے, تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ بتائے گا کہ وامٹ, الٹی اگر آ جائے گا, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو ایسے میں کیا بتایا گیا ہے, روزہ ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟
اگر الٹی ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے، الٹی معدے سے، جسم سے چیز باہر آ رہی ہے، معدے میں نہیں جا رہی ہے، تو اب الٹی جتنی بھی ہو جائے اس کو لوٹا کے، یعنی منہ میں الٹی آئی اور اس کو لوٹانا نہیں ہے، باہر ڈال دینا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جتنی بھی الٹی آ جائے۔ منہ بھر الٹی آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اور اگر ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کریں، وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر کیا روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بہت ضروری مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ جب ایک شوگر پیشنٹ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ پرابلم بیچ میں، دن کے بیچ میں عموماً ہو جاتی کہ اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے ہوں، یا زیادہ ہو جاتی، یعنی شروع میں زیادہ تھی اور اس نے سحری کر لی تو وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، بالکل، تو اس ٹائم ظاہر سی بات ہے وہ انسولین کی طرف جائے گا۔ گولی تو وہ نہیں کھا سکتا ہے، بالکل۔ تو انسولین کی طرف وہ جائے گا، تو انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات ذہن ٹھیک نشین ہے۔ ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اب یہ بھی بتائے گا کہ جن لوگوں کو استھما کا پرابلم ہو تو وہ جی انہیلر کا استعمال جی کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے؟ جس کو سانس کی پرابلم ہے اور انہیلر لیتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اوکے، اس میں میڈیسن ہوتی ہے، وہ میڈیسن معدے میں جاتی ہے، جس کی وجہ سے یا دماغ کی طرف جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے، سانس کی اس کو پرابلم ہے، تو اس کو ویسے ہی روزہ معاف ہے، اسے روزہ ان دنوں میں رکھنا چاہیے جن دنوں میں اسے افاقہ ہو یا دن ٹھیک ہے، چھوٹے ہوں، سانس کی ٹھیک، پرابلم نہ ہو، ان دنوں میں رکھ لیں۔ اور اگر وہ انہیلر لے گا تو بامر مجبوری لے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک یعنی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، اس کی مجبوری تھی، لیکن روزہ اس کا بہرحال ختم ہو ٹوٹ جائے جائے گا۔ گا۔ جی ٹھیک ہے، اور اب یہ بھی بتائے گا کہ جب ہم روزے کی حالت میں اور اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، خون جی نکلوا رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، یہ صورتحال بھی بعض مریضوں کو درپیش ہوتی ہے، بعض دفعہ ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے اور بلڈ لیا جاتا ہے جس سے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو بلڈ وین سے نکالا ہے یا ویسے زخم لگا ہے اور اس کا خون نکل گیا ہے، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہوں، بائک سے گرے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ خون بہہ گیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں چھوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں، ایک بہت کامن سا کویسچن ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، اگر آپ نے اس میں جھوٹ بول دیا ہے، جی تو ایسی سچویشن میں کیا روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے روزے کا جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ لعلکم تتقون کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی روزہ تمہیں پرہیزگار بناتا ہے۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری فکری طور پہ، عملی طور پر تمہیں پاک کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے۔ تو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، البتہ جھوٹ چونکہ خود بذات خود گناہ ہے، بہت کم جگہوں پر، بلکہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی بھی کچھ جگہ ہے کہ جہاں اچھا، جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک، تو وہ روزہ ہو یا روزہ نہ ہو تو وہ تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ کون ٹھیک، سا؟ صلح کروانے کے لیے، اچھا، یعنی دو بھائی لڑ پڑے ہیں یا میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو اس میں اگر کوئی بندہ صلح کروانے کے لیے دونوں کے درمیان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے ہوں، کہ تمہاری زوجہ تو تمہاری تعریف کر رہی تھی یا تمہارا شوہر تمہاری تعریف کر رہا تھا، اور اس طریقے ان کو قریب کر دیتا ہے، تو اس جھوٹ کی اجازت ہے۔ ایسا جھوٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ٹھیک ہے، باقی لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمزور ہو جاتا ہے روزہ۔ جی اچھا، علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ میاں بیوی کے درمیان فزیکل کانٹیکٹ جی روزے کے دوران کس حد تک آپ کو الاؤ کیا گیا اور کس سچویشن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، کھانا کھانا، پانی پینا اور حق زوجیت ادا کرنا، ان تینوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں، اس کی زوجہ کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، اس صورت میں اگر یہ آپس میں فزیکل ہوتے ہیں، اس میں اگر یہ ہم بستری کے عمل سے گزر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دونوں کا اوکے، ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ ہم بستری کے عمل سے نہیں گزرتے ہیں، بوس و کنار کی حد تک رہتے ہیں، تو اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اگر اس نے اس کے ساتھ بوس و کنار کیا ہے اور انزال ہو گیا ہے مرد کا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے جو ہے اس کو کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا دینی ہوگی۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو پھر دونوں کے اوپر، دونوں روزہ دار تھے تو دونوں کے اوپر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ روزے کی حالت میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جی غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں بعض اوقات
ابیوزو لینگویج، گالیاں جی بھی دے دیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک غصے میں آنے کا معاملہ، یہ تو فطری عمل ہے. ایک بندہ ہوں بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ تکلیف میں ہے اور برداشت کر رہا ہے. اب اس کو کسی نے ایسی پریشانی دے دی ہے، اس کو تھپڑ مار دیا روزہ دار کو، غصے میں تو وہ آئے گا. البتہ یہ کہ اس حالت میں اس کو صبر کرنا چاہیے. گالی دینا تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا کہ یہ منافقت ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو منافق ہوتا ہے اس میں یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو اس میں گالی دیتا ہے. تو گالی دینا بھی بہت برا عمل ہے اور یہ روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. اچھا مجھے بتائیے، خواتین کی ناپاکی کی سچویشن ہر جی حالات کے اندر روزے کے تب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اس کا کفارہ پھر وہ کیسے کر سکتی ہیں بعد میں؟ دیکھیں، یہ اس میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب مینسس کے ایام ہوتے ہیں تو عورت کو روزہ معاف ہوتا ہے. بالکل اس کے بعد وہ جب چاہے، جس وقت اس کو آسانی ہو، یا دن چھوٹے ہوں یا جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو، تو اس وقت وہ روزوں کی تعداد کو اسلام نے کہا ہے کہ پورا کرے گی. ایک یہاں اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. صبح سحری تو کر لی تھی عورت نے، مسلمان خاتون نے، ہوں لیکن سحری کرنے کے بعد اس کے مینسز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اب وہ روزہ اس کا کیا ہوا، ہوں روزہ مکمل کرے گی نہیں کرے گی؟ تو جیسے ہی اس کا حیض شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہاں، ہے، البتہ وہ روزے کے ادب میں اگر دن میں لوگوں کے سامنے نہ کھائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، چھپ کر کھا لے پی لے، لیکن اس کا وہ اب روزہ نہیں ہے جو اگر مکمل نہیں بالکل ہوا ہے. قریب افطار سے قریب ہو تب بھی؟ ہاں، جب روزہ مکمل نہیں ہوا، چاہے اس میں 5 منٹ رہتے تھے، اچھا 10 منٹ رہتے تھے، تو اب اس روزے کو بعد میں پورا کیا جائے گا جب اس کے پاس درست اور ٹھیک ایام ہوں گے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ کفارہ اور قضا میں تھوڑا سا فرق ایکسپلین کر دیں، جو عام ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیا فرق ہے کفارے میں اور قضا میں. دیکھیں، جو کفارہ ہوتا ہے، آپ نے جان بوجھ کے روزے کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے وہ عمل کیا جس کو اسلام نے صراحتاً منع کیا ہے. ٹھیک کون سا عمل؟ کھانا کھا لیا یا پانی ہوں پی لیا، مشروب پی لیا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی نے آپس میں حق زوجیت ادا کر لیا. اب ان تینوں چیزوں کو منع کیا گیا ہے. بالکل اب اس عمل کا کسی روزہ دار نے ارتکاب کیا تو اس کو کفارہ دینا ہے. کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھیں گے اور اس کو وہ پورا کریں گے. اور قضا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے وہ عمل نہیں تھا ٹھیک جس طریقے سے وہ، اب میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بوس و کنار کے دوران انزال ہوا، تو اب اس کا وہ قضا کرے گا، کیونکہ اب یہ کہ زوجیت نہیں ہے کہ جس کی جانب جو ہے کفارے کی صورت پھیر دی جاتی ہے. ٹھیک تو یہ اس میں فرق ہے. قضا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں ایک روزہ رکھنا. ٹھیک ہے جیسے ایک عورت کا روزہ رہ گیا ہے، ہوں یا بیمار کا روزہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے یا مسافر کا روزہ رہ گیا ہے، تو ٹھیک ہے بعد میں اس کی قضا کرے. قضا کا ٹھیک ہے مطلب ہے ایک روزہ رکھے گا. اور اگر اس نے وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، کفارے کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. ٹھیک ہے جو غلطی ہوئی ہے، جو ہوں گناہ ہوا ہے، اس کو اب یہ کفارہ مٹا دے گا. ٹھیک ہے اور قضا کا مطلب ہے جو ہم وقت پر ادا چیز نہیں کر سکے، ٹھیک کسی وجہ سے ہمیں اسلام کی اجازت تھی، تو اب وہ بعد میں اس کی قضا کریں گے، یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اب مجھے یہ بتائے گا کہ بیماری کی حالت میں کون کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو روزہ جو ہے وہ معاف ہے؟ بیماری میں اس کا بنیادی جو اصول اگر ہمارے ناظرین یاد رکھ لیں تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی. ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے وہ بیماری یا تو بڑھ جائے یا پھر اچھا انسان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، کہ وہ جان سے جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، ہوں ان تمام بیماریوں میں روزے کی رخصت ہے. اس میں وہ اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر سے، جو اس کا ڈاکٹر ہے جس کو ٹریٹمنٹ جن سے لے رہا ہے، جن کو باقاعدہ چیک اپ کروا رہا ہے، ٹھیک ان ہے کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ میں اب ان دنوں میں کیا روزہ. اب اس ڈاکٹر نے تو 2 سال پہلے کہا تھا کہ روزہ نہیں رکھنا، اب ہوں وہ ٹھیک ہو چکا ہے، تو ابھی بھی وہ ٹھیک اسی 2 سال والی بات کو لے کے چلتا رہے تو یہ اچھا ٹھیک ہے نہیں. یعنی کرنٹ سچویشن آپ کی طبیعت کی کیسی ہے، آپ ٹھیک کہاں پر اس وقت کھڑے ہیں، تو وہ چیز آپ پوچھیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر بتائے. کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شوگر پیشنٹ ہے، اب اس کی شوگر بہتر ہو چکی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے گا. ٹھیک اگر ہے اس کی شوگر ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ لو ہو جاتی، یعنی 70 پر جب آ جائے یا 75 پر آ جائے تو یہ بہت لو ہے، اس کے بعد ٹھیک وہ ہے کنٹینیو نہیں کر نہیں کر سکتا، روزہ سکتا
ہے بھی تو ڈاکٹر جو ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ روزے کو تو کنٹینیو نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دمے کا مریض ہے, اس کو انہیلر ہر گھنٹے بعد یا 10 چاہیے. منٹ بعد چاہیے, تو اب وہ روزہ نہ رکھے جب تک یہ بیماری میں مبتلا ہے. اسی انداز سے ایک خاتون جو ہے وہ حاملہ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ میرے بیبی کو پرابلم ہوگی, دن میں اسے تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے کیونکہ بچے کو بھی غذا وہیں سے مل رہی ہوتی بالکل. ہے. تو اگر وہ پریگننٹ عورت کو یہ معلوم ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو نقصان ہوگا ٹھیک یا اس سے خود نقصان ہوگا, تو اس سے اس کو اجازت ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھے. اسی ٹھیک ہے. انداز سے جو خاتون جو ہے وہ بچے کو فیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. وہ جب دن میں فیڈ کرتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ کھانا پڑتا ہے یا میں گر جاؤں گی, بے ہوش ہو جاؤں گی, تو اب اس کو اجازت دی گئی. یا دودھ ٹھیک نہیں بنے گا تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزے کو بعد میں رکھے, ان دنوں میں چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور سفر کی حالت میں بتائے گا کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ مطلب کس طرح سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ بعد میں آپ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سفر کی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, روزے کی اجازت دی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ آپ روزے جب سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن آپ میں قوت ہے, طاقت ہے, سفر آپ کا سہل ہے, آسان ہے, باہر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پرابلم بھی ایسی نہیں ہے, تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن مسافر کو روزہ معاف ہے. کس صورت میں, یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ جب آپ سحری اپنے وطن میں نہ پائیں, یعنی آپ کی فلائٹ ہی رات کے 1 بجے ہے, 2 بجے ہے, آپ اپنے وطن سے سفر کر گئے ہیں, تو اب آپ کا جو سفر ہے یعنی سحری کا وقت ہے وہ آپ کا سفر کے دوران ہے, تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ روزہ بعد میں رکھ لیں. دوران سفر آپ کو ہو سکتا ہے صحیح سحری نہ ملے یا آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے, تو آپ بعد میں اس روزے کو جو ہے وہ قضا کی صورت میں پورا کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے کوئی سفر کر رہا ہے, اس نے سحری کر لی لیٹ سپوز پاکستان میں, اور اس کی جو افطاری ہے وہ لیٹ سپوز اگر امریکہ میں ہے, تو وہاں پر تو ٹائم بالکل ڈائمینشنلی چینج ہوگا افطاری کا. تو ایسے میں کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جس جگہ پہ افطار سحری کر رکھ کے گیا ہے اس کے مطابق افطار کرے, یا پھر وہاں اس ملک کے مطابق افطار کرنا پڑے گا؟ جو عبادت کا تعلق ہے, بالکل روزے کا تعلق ہے, یہ علاقائی سطح پر ہے. سحری آپ نے یہاں کی ہے اور آپ عمرے پر جا رہے ہیں, مدینے میں ہیں, تو آپ مدینہ طیبہ کے حساب سے, مکہ معظمہ کے حساب سے, اب یہاں تو افطاری ہو چکی ہوگی, اب وہاں عصر کا وقت ہوگا, تو اب وہاں کے حساب سے آپ نے اس کو افطار کرنا ہے, یہاں کے حساب سے آپ نے افطار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ بتائے گا کہ پرفیوم اور اسپرے کا استعمال, اس میں اکثر ہمارے جو نارملی ہم پرفیوم یوز کرتے ہیں اس میں الکوہول ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نماز کی صورت میں پوچھ رہی ہوں, روزے کے حوالے سے؟ جی, روزہ اور نماز دونوں صورت میں آپ پرفیوم کو یوز کر سکتے ہیں. اس پر ہندوستان کی ایک بہت بڑی علماء کی مجلس ہے, انہوں نے تحقیق پیش کی ہے کہ اس میں جو الکوہول یوز ہوتا ہے پرفیوم کی صورت میں, اس کو آپ نے اگر جسم پر لگایا ہے تو اس سے نہ تو کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ ہی آپ کا روزہ کسی طریقے سے مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, اب اس طرف آتے ہیں, بتائیں کہ روزے کو زیادہ مقبول اور بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ روزے کو مقبول بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے وہی اس کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہے. جو جتنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے گا, مطلب یہ ہے کہ وہ سحری کو وقت پر کرے, اسی طریقے سے وہ رات کے وقت کی عبادت کو اپنا معمول بنائے, کیونکہ یہ حدیث ہے. حضور فرماتے رمضان جس نے پایا اور اس کی راتوں میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ یہ رمضان معاف کر دے گا. تو بہتر تو یہ ہے, اور اسی طریقے صلہ رحمی کریں. اگر آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے, بالخصوص خونی رشتے آپ نے توڑ رکھے ہیں, تو ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, ان سے صلح کر لیں. غریبوں کے آپ کام آئیں, ان کو بھی آپ سحر کروائیں, افطار کروائیں. قرآن مجید کی تلاوت آپ ترجمے کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ روزہ آپ کو نور بھی دے گا اور آپ کو بہت ساری منزلیں بھی طے کروائے گا. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ ہمارے ہاں بہت کانسیپٹ ہے افطاری اور سحری کے اندر زیادہ سے زیادہ کھانے کا, تو ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے, لائک اگر ہم حدیث کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہترین افطاری اور بہترین سحری کیا ہے؟ دیکھیں, بہترین افطاری تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نارمل پانی پئیں جو ٹھنڈا نہ ہو اور میٹھا بھی نہ ہو, اور اسی طریقے ساتھ میں آپ کھجور استعمال کریں.
پھر آپ نماز مغرب پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد تک اتنا آپ نے جب وقفہ لے لیا تو آپ کی طبیعت خود بخود کم کھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی الارم بجتا ہے تو ہم بہت سارا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، ہوں اور وہ معدے کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آج تو ہم جدید سائنس بھی ہمارے سامنے ہے، ڈاکٹروں کی تحقیقات ہمارے سامنے، کہ روزہ دراصل سحری اور افطاری کی صورت میں ہمارے وجود میں جو اضافی چیزیں ہیں، وہ چربی کی صورت میں ہوں یا کیمیکل کی صورت میں ہوں، بالکل کسی بھی صورت میں ہوں، وہ روزہ اس کو بہتر مینٹین کرتا ہے۔ تو اگر ٹھیک ہم ہے پہلے 2 روٹی کھاتے تھے، اب روزے میں ہم 5 روٹی کھا رہے ہیں سحر افطار کی ہوں صورت میں، تو روزے کا بینیفٹ تو ہم نہیں لے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سحری بھی بہتر یہ ہے کہ ہم نارمل کریں، اور اپنی طبیعت کے حساب سے جس میں آپ کی طبیعت ہلکا پن محسوس کرے اتنی آپ سحری لیں، اور افطاری کو آپ وقفے سے لیں تو آپ زیادہ نہیں کھا سکیں گے، آپ بہت اچھا مینٹین کر لیں گے اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ نمازیں بالکل نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کیا ان کا روزہ قبول ہو جاتا ہے، یا ہمیں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک روزہ ہے، روزہ بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی صبح سحر سے افطار تک اپنے آپ کو جو ہے یہ 3 کاموں سے روک روک کے لینا، رہنا تو یہ تو اتنی حد تک تو روزہ اس کا قبول ہے۔ ٹھیک ہے یعنی جس کو چھوڑ کر اس کو گناہ ملنا تھا یا عذاب ملنا تھا، اس سے تو وہ بچ جائے گا، ہوں لیکن روزے کا حسن جو ہے وہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ قیام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تلاوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بالکل تو اس کو روزے کے ساتھ اس کی جو کیفیات ہیں، جو روحانی کیفیات ہیں، جو اس کی فکروں کو بلند کرتی ہیں، اس کے تصور کو جو ہے وہ پختہ کرتی ہیں اور اسے بہت آگے تک لے جاتی ہیں، بالکل وہ جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو لے کر کے چلے گا تو یہ روزہ اس کو بہتر فائدہ دے گا، بہتر ورنہ وہ بھوک پیاس رہ جائے گی، باقی روحانیت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو جی، ایسی سچویشن میں اگر وہ روزے کی حالت میں اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اسموکنگ کا مطلب ہے کہ وہ دھواں اس کے دماغ میں بھی گیا ہے، معدے میں بھی گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے لبوں کو لگائی ہے اور پھینک دی ہے سگریٹ، ہوں تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اور جو ہم لوگ ڈراپس یوز کرتے ہیں، آئی جی، ڈراپس ہو جائیں یا کان میں ڈالنے کے جو ڈراپس یوز کرتے ہیں، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جو روزے کے مسائل طب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو طب کی جو تحقیق ہوگی اس کو فالو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے پہلے یہ تحقیق تھی کہ کان کے ذریعے جو ڈراپ ہوتے ہیں یا میڈیسن ہوتی وہ معدے تک پہنچتی ہے، اور ابھی کی تحقیق اس کے خلاف ہے، یعنی کانوں میں جو آپ نے میڈیسن ڈالی وہ معدے تک نہیں پہنچتی ہے، تو کانوں میں ڈراپ ڈالے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ آنکھوں میں اگر ڈراپ ڈالے تو یہ تحقیق ہے کہ آنکھوں کی جو ناک نسیں ہیں وہ سے معدے تک آتی ہیں، ہاں تو آنکھوں میں ڈراپ وہ نہیں ڈالیں گے، کوشش کریں گے افطار کے بعد ڈال لیں یا سحری سے پہلے ڈال لیں اگر جن کو پرابلم ہے۔ اچھا کوئی ایسی ایکسیپشن ہے جیسے کہ خواتین ہیں ان کے گھر میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ جو کھانا پکا رہی ہیں وہ چکھنا چاہتی ہیں، جی، تو کیا الاؤ ہے اس میں روزے کی حالت میں وہ چکھ سکتی ہیں کھانا؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر کسی کا شوہر ظالم ہے اور ہوں وہ زیادہ نمک مرچ کے اوپر لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ زبان کی حد تک نمک مرچ کو چکھ کے تھوک دے۔ اب اس سے ظاہر سی بات ہے وہ معدے میں تو وہ چیز نہیں جائے گی، اتنی حد تک اس کو اجازت ہے۔ البتہ اگر وہ بچے، اس کا تجربہ اچھا ہے، تو وہ اپنے آپ کو چکھنے سے بھی بچائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائے گا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے سے کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مسواک کا استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرتے تھے، مسواک کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کا معاملہ ہے تو اس کو آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی آپ کو اپنی حد تک ہونی چاہیے کہ اس کے ذرات گلے میں نہیں جانے چاہیے، لیکن تجربہ یہی کہتا ہے کہ گلے کی جانب جو ہے وہ ٹوتھ چلا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر سی بات اگر گلے سے معدے میں جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں مسواک کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں بڑا کانسیپٹ ہے، مختلف ممالک کے اندر کبھی کہیں روزہ پہلے ہو رہا ہے کہیں پر بعد میں ہو رہا ہے، یہ بتائیں گے پوری دنیا والے ایک ہی دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں، ایک ہی دن تو روزہ رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب یہاں پر اگر رات ہے تو کئی ممالک میں دن ہوگا، کہیں پر دن ہے تو دوسری جگہ پر رات ہوگی، تو یہ جو فرق ہے اوقات کا، یہ ایک ہی دن پر ہم سب کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے۔
دوسری وجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بڑی فہم عطا فرمائی، چونکہ ان کے اوپر جتنا علم اترا ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ عطا کیا گیا ہے۔ سائنس نے ترقی کرنی تھی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہونی تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام فصیح و بلیغ انسان ہیں، انہوں نے ایک جملے میں بڑی آسان بات پوری امت کو سکھلا دی، کہا کہ تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی عید ٹھیک ہے، الفطر کر لو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطوں کا لحاظ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ چاند جو ہے، چاند 28 مطلوں سے طلوع ہوتا ہے، ٹھیک یعنی ہے، 28 دن نظر آتا ہے، اس میں 2 دن وہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایک دن، تو مقصد یہ ہے چھپتا ہے نیا نکلتا ہے تو وہ 29 کے دن ہو جاتے ہیں، ٹھیک 2 ہے، دن چھپ جائے اور پھر نیا نظر آئے تو وہ 30 دن پچھلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس پرابلم کو مستقل طور پر دور کر دیا، یعنی آپ ٹھیک ہے، چاند کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب ملکی سطح پر چونکہ تمام حکومتیں اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ملک ہو تو وہاں پر کیبنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے، تو اس کو پھر وہ فالو کرتے ہیں، اس پہ گواہیاں لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا اس دن نمبر آن ہوتا ہے، جہاں بھی کسی کو بھی چاند نظر آیا ہے 29 تاریخ کے بعد، تو وہ اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ آیا شخص جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، علاقے میں اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، پھر اس کی گواہی کو لے کر کے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اب ملکی سطح پر جب چاند کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو تمام لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اب ایک یہاں پر بات، بعض لوگ جو ہیں وہ چاند کی برتھ پر جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک یعنی ہے، چاند پیدا ہو چکا، جیسے آج چاند جو ہے وہ 12 بجے کے بعد پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پیدا ہونے والا جو چاند ہے وہ کب تک نظر آئے گا انسانی آنکھ کو، آلات اوکے، کے ذریعے بھی، یعنی ٹھیک ہے، خوردبین کے ذریعے سے بھی آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کب تک وہ دکھائی دے سکتا ہے، اس کی لمٹ ہے کہ اتنے گھنٹے کا ہو جائے تو وہ چاند نظر آ جائے گا، اور کچھ لمٹ ہوتی ہے، یعنی 5-6 گھنٹے کا اگر چاند ہے تو انسانی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو چاند کی پیدائش پر نبی پاک علیہ السلام نے روزے کا آرڈر نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ چاند دکھائی دینے پر۔ دینے پر، تو یہ کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔ بعض لوگ اس کو پھر وہ بڑا مزاحیہ بھی لیتے ہیں کہ مولانا جو رویت ہلال والے ہیں وہ ہمارا روزہ کھا گئے، کوئی کہتے ہیں ہماری عید کھا گئے، تو ہاں ایسا ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ چاند نظر آئے گا تو اس کو جب ثابت ہو گیا تو آپ روزہ رکھیں گے، ٹھیک اور ہے، پھر جب 29 پر چاند نظر آ گیا تو آپ آگے 29 روزے کمپلیٹ کر کے پھر آپ عید کر لیں گے۔ تو یہ ٹھیک ہے، سمپل سا طریقہ میں بتایا گیا۔ تو چاند دکھنے میں مختلف ممالک میں اس کا طریقہ کار مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے ہاں فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر ایک شخص ہے، اس نے مکہ مدینہ کے اندر اپنا پورا رمضان جی گزارا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک دن پہلے روزہ جی ہوتا ہے ہمارے ہاں سے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آ جاتا ہے، اب جی ہمارے تو ایک روزہ ایکسٹرا ہوگا، اب وہ عید اپنی ان کے مطابق منائے گا یا پھر وہ یہاں پر آ کر وہ روزہ رکھے گا؟ ہاں، اگر ایسا شخص جو ہے وہ دوسرے ملک سے سفر کر کے، اگرچہ اس نے تمام روزے وہاں پر رکھ لیے ہیں، اور جب وہ اپنے ملک میں آیا یا کسی وہاں سے کسی اور ملک چلا گیا ہے ٹھیک ہے، اور وہاں پر روزہ ابھی ہے، ٹھیک یعنی ہے، شوال کا چاند نظر نظر نہیں نہیں آیا آیا، ہے، روزہ وہاں پر 30واں رکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر اس نے سحری پا لی، ٹھیک ہے، تو اب اس کو روزہ وہاں پر رکھنا ہوگا، اگرچہ اس کے 31 ہو اوکے، جائیں گے، لیکن اس نے وہاں پر اگر اپنے وطن میں یا کسی اور وطن میں سحری کو پا لیا تو وہ روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائے گا کہ روزے کی حالت میں ناخن کو کٹ کرنا اور بالوں کو کٹوانا، کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا پھر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں، یعنی ناخن کٹوانا یا بال کٹوانا جو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک، یہ سارے امور روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور روزے کی حالت میں سرما لگانا؟ ہاں، یہ پہلے سوال میں گزرا کہ آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں پھر سرما بھی تو ڈال لیتے ہیں، بالکل، تو سرما ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا اگر کسی نے سرما آنکھ میں ڈال لی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائے گا کہ شوال کے کتنے روزے ہیں اور کیا یہ ہم پر فرض ہیں؟ دیکھیں جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، تو عید کے دن ہم کوئی بھی روزہ نہیں رکھتے، نہیں رکھتے ہیں، اس دن ہمیں جو ہے وہ خوشی دی گئی ہے کہ سیلیبریٹ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں۔ اب وہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس دن اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے گا،
تو وہ دوسروں کی بھی خوشیاں آپ جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گے. تو عید کے دن روزے کو منع کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ شوال المکرم میں 6 روزے فرمایا گیا ہے کہ آپ 6 ٹھیک ہے، روزے آپ رکھ لیں. اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اکٹھے رکھیں گے 6، الگ الگ ٹائم سے وقفے وقفے سے رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتیں آپ کے لیے درست ہیں. آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے وقفے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ 6 روزوں کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ یہ 6 روزے رکھ لیں گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. تو یہ اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے. جس کے پاس صحت ہے، ہمت ہے، تو وہ یہ 6 روزے رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. اچھا علامہ صاحب، لوگ شب برات پر اور شب معراج پر بھی روزہ رکھتے ہیں، تو جی. اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اس کو رکھنا فرض ہے یا پھر وہ مینڈیٹری نہیں ہے؟ جو روزہ فرض ہے، لازم ہے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف رمضان کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو واجب روزہ ہے وہ اگر آپ نے منت مان لی، ٹھیک، یعنی آپ نے کہا کہ میرے یہ بھائی صحت مند ہو جائیں، یا کوئی اولاد تھی تو اولاد بیمار تھی، کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا. تو اب اس صورت میں جتنے روزے اس نے منت کے ساتھ فکس کیے ہیں، اگر وہ کام ہو گیا تو وہ روزے رکھنا اس کے ذمے واجب ہوگا، لازمی ہوگا. نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. اس کے علاوہ شب برات کا روزہ، شب معراج کا روزہ وہ خیر و برکت کے لیے ہے. کئی لوگ اس کو منع کرتے ہیں، منع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، عبادت سے روکنا نہیں چاہیے. بہت اجر کا وہ کام ہے. کئی حدیثیں بھی اگرچہ ان کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت جو اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، نوجوان کر رہے ہوں، تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. مختلف راتوں میں ہمارے نوجوان مساجد میں جاتے ہیں. ابھی شب قدر آئے گی، شب قدر کو سیلیبریٹ کریں گے اور وہ مسجد میں ماشاءاللہ بڑا رش لگ جاتا ہے. بالکل، اور کئی لوگ کہتے ہیں دیکھیں ایک رات کے لیے آ گئے ہیں، اب ایک رات میں کیا بندہ بخشا جائے گا؟ تو ایک لمحے میں بھی بخشا جا سکتا ہے، نیت سے بخشا جا سکتا ہے. تو اگر نوجوان مسجدوں میں جا رہے ہیں، کسی بھی رات میں جا رہے ہیں، تو کئی لوگ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کو بدعت بدعت کہہ کے لوگوں کو دور ہٹاتے ہیں. لوگ تو ویسے ہی نہیں جانا چاہتے مسجدوں میں، اور مزید ان کو فتویٰ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو بھیجیں ایک لمحے کے لیے. پہلی امتوں میں ایسے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں کہ انہوں نے، ایک نوجوان ہے، گناہ گار ہے، بد کردار ہے، خالی خیال کیا ہے کہ میں توبہ کر لوں، اللہ نے بخش دیا. تو اوہ، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اگر حضور بالکل، کا امتی کسی ایک لمحے بھی مسجد میں جاتا ہے یا روزہ نفلی روزہ رکھتا ہے کسی بھی موقع پر، تو وہ روزہ اس کو ضرور فائدہ دے گا. اور اس میں اس کو بڑا شوق کے ساتھ یہ لوگ رکھتے ہیں، اور انہیں رکھنا بھی چاہیے شب برات یا شب معراج کا روزہ. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اعتکاف کی بات کریں تو جی. اعتکاف کے لیے عورتوں کے بارے میں بتائے گا کہ ایک تو آخری 10 دن میں آپ رکھتے ہیں نا، کتنے دن ہوتے ہیں؟ کیا مسجد میں جانا ضروری ہے یا پھر گھر میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اعتکاف کے لیے یہ کہ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے ہیں تو اعتکاف وہ کر سکتا ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے. کہ خواتین تھیں، ان کے ایام مینسس کے چل رہے تھے تو ظاہر سی بات تو ان کے روزے چھوٹ گئے. اب اعتکاف کے دنوں میں وہ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، تو اب وہ ذہن میں آتا ہے کہ آیا ہم اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اعتکاف کے دوران روزے دار ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے رمضان کا آخری عشرے کا، وہ روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں روزہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو گھر یا مسجد کی بات ہے تو خواتین وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، اور انہیں کرنا بھی گھر میں ہی چاہیے. ٹھیک ہے، مسجد کے اندر انہیں، ہاں جمعہ پڑھنے جاتی، نماز کئی جگہوں پر جاتی تو اچھی بات ہے. باقی یہ کہ اعتکاف عورت کے لیے وہ گھر میں سب سے بہتر ہے. گھر میں ایک جگہ فکس کریں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہیں پر وہ اعتکاف بھی کریں. کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ اعتکاف جیسے ہی 20ویں روزے کی افطاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 21واں شروع ہو جاتا ہے، تو 21واں آپ اعتکاف کی جگہ پر موجود ہوں تو آپ کا ٹھیک ہے، اعتکاف ہوگا. آپ نیت کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس نیت سے وہاں پر بیٹھ جائیں، عبادت کریں اور ٹھیک ہے، اعتکاف کی برکتیں پائیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ پورے 10 دن ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن 21 آپ نے بولا نا، 21 جی رمضان سے، جی تو 21 رمضان سے آخری رمضان تک، یا جی. پھر آپ 4 دن یا 5 دن کے لیے بھی رکھ کر اگر کوئی سکتے ہیں؟ نفلی اعتکاف کرنا چاہے، اس کے پاس ٹائم ہی 2 دن کا ہے یا 1 دن کا ہے، تو نفلی اعتکاف کیا
نفلی اعتکاف کے اندر تو آپ 10 منٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف اچھا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ٹھیک وہ ہے آپ کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا. ٹھیک ہے سنت اعتکاف 10 21 دن ہی ہے رمضان سے آخری، وہ 9 دن بھی ہو 9 سکتے دن ہیں، بھی ہو 10 بھی سکتے ہو ہیں 10 سکتے دن ہیں. بھی ہو جی سکتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب فار یور ٹائم بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والی آڈینس نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا ہوگا اور ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ نے انجوائے کیا تو اپنی اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.